آئیں خداوند کے کلام میں سے دیکھیں گے۔ میرے ساتھ نکالیے متی رسول کی انجیل، اس کا پہلا باب، متی رسول کی انجیل اس کا پہلا باب 18ویں آیت سے 25ویں آیت تک خداوند کے کلام میں سے دیکھیں گے۔ متی کی انجیل پہلا باب 18ویں آیت سے 25ویں آیت تک خداوند کے کلام میں یوں لکھا ہے: اب یسوع مسیح کی پیدائش اس طرح ہوئی کہ جب اس کی ماں مریم کی منگنی یوسف کے ساتھ ہو گئی تو ان کے اکٹھا ہونے سے پہلے وہ روح القدس کی قدرت سے حاملہ پائی گئی۔ پس اس کے شوہر یوسف نے، جو راست باز تھا اور اسے بدنام کرنا نہیں چاہتا تھا، اسے چپکے سے چھوڑ دینے کا ارادہ کیا۔ وہ ان باتوں کو سوچ ہی رہا تھا کہ خداوند کے فرشتہ نے اسے خواب میں دکھائی دے کر کہا: آئے یوسف ابن داؤد، اپنی بیوی مریم کو اپنے ہاں لے آنے سے نہ ڈر، کیونکہ جو اس کے پیٹ میں ہے وہ روح القدس کی قدرت سے ہے۔ اس کے بیٹا ہوگا اور تو اس کا نام یسوع رکھنا، کیونکہ وہی اپنے لوگوں کو ان کے گناہوں سے نجات دے گا۔ یہ سب کچھ اس لیے ہوا کہ جو خداوند نے نبی کی معرفت کہا تھا وہ پورا ہو کہ دیکھو، ایک کنواری حاملہ ہوگی اور بیٹا جنے گی، اور اس کا نام ایمانویل رکھیں گے، جس کا ترجمہ ہے خدا ہمارے ساتھ۔ پس یوسف نے نیند سے جاگ کر ویسا ہی کیا جیسا خداوند کے فرشتہ نے اسے حکم دیا تھا، اور اپنی بیوی کو اپنے ہاں لے آیا، اور اس کو نہ جانا جب تک اس کے بیٹا نہ ہوا، اور اس کا نام یسوع رکھا۔ آمین۔ میرے عزیز بہن اور بھائیوں، آج کے کلام کو جو میں نے ٹائٹل ہے دیا وہ ہے اور ایٹیٹیوڈ ٹورڈز کرسمس۔ کرسمس کے متعلق ہمارا رویہ، کرسمس کے متعلق ہمارا رویہ کیا ہے؟ ہم کرسمس کو کس طرح اپنی زندگیوں میں قبول کرتے ہیں؟ ہم کس طرح اس کی اہمیت کو اپنی زندگیوں میں دیکھتے ہیں؟ جیسا کہ ہم سب بہن بھائی جانتے ہیں کہ پاکستان میں جب کرسمس نزدیک ہوتا ہے، کوئی 2-3 ویک پہلے، 1 مہینہ پہلے، ہم اپنے گھروں کی صفائی شروع کر دیتے ہیں۔ دیکھا جاتا ہے کہ پورا گھر جو ہے وہ مکمل طور پر صفائی کی جاتی ہے، اور ہر کونا کونا اچھے سے اس طرح تیار کیا جاتا ہے کہ وہ خوبصورت دکھائی دے، اور اس کے بعد فرنیچر کو ارینج کیا جاتا ہے۔ فرنیچر کی سیٹنگ کے بعد دیکھا جاتا ہے کہ پھر کوئی ایسی چیز تو نہیں جو اپنی جگہ پر صحیح دکھائی نہ دے رہی ہو۔ اس کے بعد ڈیکوریشن کی باری آتی ہے، کرسمس کی ڈیکوریشن کی جاتی ہے۔ بہت سے گھروں میں ہم دیکھتے ہیں کہ ہر سال کرسمس سے پہلے کوشش کی جاتی ہے کہ گھر میں اچھا سا رنگ بھی کیا جائے، اس کا کلر پینٹ بھی چینج کیا جائے، اور پاکستان میں ہم دیکھتے ہیں کہ ہم گھروں پر لائٹیں بھی لگاتے ہیں، اور کوشش کی جاتی ہے کہ سٹار بھی لگایا جائے۔ اس سال بھی، چاہے میں پاکستان میں نہیں بھی ہوں، لیکن ہم نے یہ چاہا گھر میں کہ مکمل ہم نے گھر کو دوبارہ سے کوشش کیا کہ صفائی کی جائے، اور کرسمس سے پہلے ہر ایک چیز کو بہت صاف ستھرا کیا گیا کہ ہم اچھے سے کرسمس میں شامل ہوں۔ لیکن میرے عزیز بہن اور بھائیوں، کیا یہی کچھ کرسمس کے لیے ہمیں ضرورت ہے؟ یہ بہت اچھی بات ہے کہ ہم کرسمس کے موقع پر گھروں کی صفائی بھی کرتے ہیں، اپنے گھروں کو بھی تیار کرتے ہیں۔ ہم دیکھتے ہیں کہ شاپنگ مالز پہ بھی بہت سی ڈیکوریشن دکھائی دیتی ہے، اور اس کے علاوہ ہم نئے کپڑے بھی تیار کرتے ہیں، گفٹس کا بھی اہتمام کیا جاتا ہے۔ خداوند کا شکر کرتے ہیں کہ وہ ہمیں کرسمس کے موقع پر ایسی خوشی عطا کرتا ہے کہ ہم نہ صرف اپنے دوستوں کے ساتھ، اپنے احباب کے ساتھ مل کے، بلکہ ایک کمیونٹی کی طور پر
ہم کرسمس کو انجوائے کر سکتے ہیں اور اس خوشی میں شامل ہو سکتے ہیں، لیکن خداوند ہم سے کچھ اور بھی چاہتا ہے۔ جب ہم دنیاوی طور پر ان چیزوں کا خیال کرتے ہیں، کیا ہم حقیقی طور پر بھی کرسمس کی اس روح کو اپنے اندر ہم نے دعوت دی ہے؟ کیا ہم نے کرسمس کی اس روح کے ساتھ ہم کرسمس میں شامل ہو رہے ہیں؟ کیا ہم نے اپنی پرسنل کلینزنگ کی ہے؟ کیا ہم نے اپنے دلوں کو تیار کیا ہے کہ ہم کرسمس کی اس خوشی میں شامل ہو سکیں؟ میرے عزیز بہن اور بھائیوں، بہت دفعہ ایسے ہوتا ہے کہ ہم ان سب بیزی شیڈیولز میں، سب بیزی چیزوں میں، کرسمس کی اس ہلچل میں کرسمس کے حقیقی معنی کو بھول جاتے ہیں۔ ہم بھول جاتے ہیں کہ کرسمس کی اصل روح کیا ہے۔ ہم بھول جاتے ہیں کہ کرسمس ہم سے کیا چاہتا ہے اور اس کا ہماری زندگی میں کیا اہمیت ہے۔ میرے عزیز بہن اور بھائیوں، جب ہم خداوند کے کلام میں دیکھتے ہیں، جب ہم مرکز کی انجیل میں دیکھتے ہیں، تو مرکز کی انجیل جو ہے وہ مسیح کی پیدائش کے متعلق ہمیں نہیں بتاتی۔ اگر ہم خداوند کے کلام کا گہرائی سے مطالعہ کریں تو ہم دیکھتے ہیں کہ متی، مرکز اور لوکا کی ان تین انجیلز کو ہم سائنوپٹک گاسپلز کہتے ہیں، یعنی یہ تینوں جو اناجیل ہیں یہ آپس میں مشابہت رکھتی ہیں۔ لیکن جب ہم مرکز کی انجیل دیکھتے ہیں تو اس میں ہمیں مسیح کی پیدائش کے متعلق نہیں بتایا جاتا، بلکہ مرکز جو ہے وہ مسیح کے اس دنیا میں آنے کی حقیقی اصل وجہ سے اپنی انجیل کا آغاز کرتا ہے، اور پہلی آیت میں وہ کہتا ہے یسوع مسیح ابن خدا کی خوشخبری کا شروع۔ کرسمس کا اصل مقصد کیا ہے؟ مسیح کے اس دنیا میں آنے کا مقصد کیا ہے؟ گوسپل، جس کو ہم خوشخبری کہتے ہیں، مسیح وہ خوشخبری ہے۔ وہ ہماری زندگی میں ایک خوشخبری کی طرح آیا کہ اس نے ہمیں ایک نئی زندگی عطا کی، اور مرکز اپنی انجیل کا آغاز ان الفاظ کے ساتھ کرتا ہے۔ مرکز نے پہلی آیت میں ان چند الفاظ کے اندر کرسمس کی مکمل روح کو اس نے جیسے بند کر دیا ہو، اس نے بیان کیا ہے۔ میرے عزیز بہن اور بھائیوں، مرکز مسیح کے اس دنیا میں آنے کا بیان کرتا ہے۔ وہ کہتا ہے مسیح، یسوع مسیح ابن خدا کی خوشخبری کا شروع۔ اس کے بعد وہ بتاتا ہے کہ جیسا یسایہ نبی کی کتاب میں لکھا ہے، وہ نبیوں کی ان تفسیروں کا ذکر کرتا ہے، وہ نبوتوں کا ذکر کرتا ہے جو مسیح کے متعلق کی گئیں، کہ کس طرح مسیح اس دنیا میں آئے گا اور اس کے آنے سے پہلے اس کی راہ تیار کی جائے گی، اور اس کی راہ جو ہے وہ یوحنا تیار کرے گا، اور اس کے آگے آگے وہ چلے گا۔ مرکز اپنی انجیل کے شروع میں ہمیں کرسمس کی اصل روح کے متعلق بتاتا ہے۔ وہ بتاتا ہے کہ نبیوں نے جس بات کی نبوت کی وہ آج وہ پوری ہوئی، کہ مسیح اس دنیا میں آیا، اور اس کے آگے آگے یوحنا بپتسمہ کرنے والا وہ اس راہ کو تیار کر رہا ہے۔ آئے میرے ساتھ نکالیں یسایہ نبی کا صحیفہ 40واں باب، اور اس کی 3 اور 5ویں آیت میں دیکھیں گے کہ یسایہ مسیح کی آمد کے متعلق کیا کہتا ہے۔ کلام میں یوں لکھا ہے، پکارنے والے کی آواز بیابان میں خداوند کی راہ درست کرو، صحرا میں ہمارے خدا کے لیے شاہراہ ہموار کرو، ہر ایک نشیب اونچا کیا جائے اور ہر ایک پہاڑ اور ٹیلا
पस्त किया जाए और हर एक टेढ़ी चीज सीधी और हर एक नाहमवार जगह हमवार की जाए और खुदावंद का जलाल आश्कार होगा और तमाम बशर उसको देखेगा, क्योंकि खुदावंद ने अपने मुंह से फरमाया है। आमीन। जब हम मरकस की अंजील में आते हैं तो वो इन लफ्ज़ों को कोट करता है और वो कहता है दूसरी आयत में, यशायाह की नबी की किताब में लिखा है कि देख मैं अपना पैगंबर तेरे आगे भेजता हूं जो तेरी राह तैयार करेगा। मेरे अजीज बहन और भाइयों, खुदावंद ने जिस तरह अपने नबियों के जरिए ये कहा कि यूहन्ना पहले मसीह से पहले आएगा और वो एक हेरल्ड का काम करेगा, वो एक राह तैयार करने वाले का काम करेगा, वो लोगों के दिलों को तैयार करेगा कि वो अपने गुनाहों से तौबा करें। और आज हमें खुदावंद के कलाम में इस बात की गवाही मिलती है कि क्रिसमस का असल जो मायने है कि यीशु मसीह वो खुशखबरी, वो नजात का पैगाम इस दुनिया में आया जिसने हमें हमारी उस गुनाह की जिंदगी से छुटकारा बख्शा। बहुत दफा क्रिसमस के मौका पर हम जब देखते हैं क्रिसमस टैबलोज होते हैं और जब हम चरनी को देखते हैं तो हम मसीह को एक बच्चे के रूप में बहुत ज़्यादा तरजीह दे रहे होते हैं, लेकिन खुदावंद चाहता है कि हम आज इस बात को भी याद रखें कि आज वो बच्चा जो है वो एक बादशाह है और वो बादशाह जो है वो बाप के दाहिने हाथ बैठा है, जो मेरे और आपके लिए दोबारा इस जमीन पर आएगा ताकि वो हमें बाप के पास ले कर जाए। मेरे अजीज बहन और भाइयों, खुदावंद चाहता है कि हम क्रिसमस के असल मायने को अपनी जिंदगी में जानें। और आज जिस तरह हमने मत्ती की अंजील में पढ़ा, आए देखें कि हम यूसुफ की जिंदगी से क्या सीख सकते हैं। क्रिसमस के मौका पर आज के हवाला में हम यूसुफ की जिंदगी से किस तरह सीख सकते हैं कि खुदावंद हमारी ज़िंदगी में क्या चाहता है, वो हमारे रवैयों में क्या चाहता है, वो क्या चाहता है कि हम क्रिसमस पर किस तरह हमारा हमारी अप्रोच होनी चाहिए। मेरे अजीज़ बहन और भाइयों, आज हम यूसुफ की ज़िंदगी में देखते हैं कि यूसुफ जो है 19वीं आयत में यूँ लिखा है, बल्कि 18वीं आयत से मैं पहले पढ़ना चाहूँगा। अब यीशु मसीह की पैदाइश इस तरह हुई कि जब उसकी माँ मरियम की मंगनी यूसुफ के साथ होगी। इस वक्त यूसुफ की और मरियम की मंगनी हो चुकी है और हम जानते हैं कि अभी तक उनकी शादी नहीं हुई। इसका मतलब वो अलग-अलग हैं और उनके इकट्ठे होने से पहले वो रूल कुदुस की कुदरत से हमला पाई गई। मेरे अजीज बहन और भाइयों, हमारे कल्चर में, पूरी दुनिया में हम जानते हैं कि शादी के बाद जो है खुदावंद अपने लोगों को बरकत देता है और उनके बच्चे होते हैं। लेकिन आज हम कलाम पाक में क्या देखते हैं? क्या लिखा है कि मरियम जो है वो रूल कुदुस की कुदरत से हमला पाई गई। अगर हम आज की दुनिया में देखें तो हमें ये एक अनहोनी बात लगेगी। उस वक्त भी उन लोगों के लिए जो मरियम के नज़दीक होंगे, जब तक मरियम ने या खुदावंद ने अपने लोगों के ज़रिए, अपने फरिश्तों के ज़रिए ये कलाम ना किया या मरियम के ज़रिए उसने लोगों तक ये खबर ना पहुंचाई, तब तक उनके लिए भी ये बात मानना आसान ना थी। आज हमारे पास खुदावंद का कलाम है, इसके ज़रिए हम इन सब बातों को जानते हैं कि मरियम किस तरह रूल कुदुस की कुदरत से जो है वो हमला हुई। लेकिन उस वक्त उन लोगों के पास खुदावंद का कलाम इस तरह मौजूद नहीं था और यहूदियों के लिए भी ये बात मानना आसान तो ना थी।
اور ہم یوسف کے متعلق دیکھتے ہیں جو اس کا شوہر ہے. لکھا ہے 19ویں آیت میں، پس اس کے شوہر یوسف نے جو راست باز تھا اور اسے بدنام کرنا نہیں چاہتا تھا، اسے چپکے سے چھوڑ دینے کا ارادہ کیا. میرے عزیز بہن اور بھائیوں، یوسف کے متعلق کلام ہمیں بتا رہا ہے کہ یوسف جو ہے وہ ایک راست باز شخص ہے. راست باز شخص کون ہے؟ راست باز شخص وہ ہے جو مسیح کے کلام کے مطابق اپنی زندگی کو بسر کرتا ہے. اگر ہم خداوند کے کلام میں سے دیکھیں تو 15واں زبور ہمیں ایک طرح اس کی ڈیفینیشن بیان کرتا ہے کہ راست باز شخص کون ہے. ہمیں ایک شارٹ ڈیفینیشن مختصر طور پر اس کی جو تعریف ہے راست باز کی وہ زبور 15 میں مل سکتی ہے کہ راست باز شخص کون ہے. آئے میرے ساتھ دیکھیں زبور 15ویں کی 2 آیت سے 5ویں آیت تک یوں لکھا ہے، جو راستی سے چلتا اور صداقت کا کام کرتا ہے اور دل سے سچ بولتا ہے، جو اپنی زبان سے بہتان نہیں باندھتا اور اپنے دوست سے بدی نہیں کرتا اور اپنے ہمسایہ کی بدنامی نہیں کرتا، اور جس کی نظر میں رذیل آدمی حقیر ہے، پر جو خداوند سے ڈرتے ہیں ان کی عزت کرتا ہے، جو قسم کھا کر بدلتا نہیں خواہ نقصان ہی اٹھائے، اور جو اپنا روپیہ سود پر نہیں دیتا اور بے گناہ کے خلاف رشوت نہیں لیتا. ایسے کام کرنے والا کبھی جنبش نہ کھائے گا. آمین. میرے عزیز بہن اور بھائیوں، خداوند کا کلام ہمیں بیان کر رہا ہے کہ جو راست باز شخص ہے وہ سچ بولتا ہے، وہ اپنے بہن بھائی کی، اپنے دوست کی وہ بہتری چاہتا ہے، وہ اس کو دھوکہ نہیں چاہتا، وہ اپنے ہمسایہ کی بدنامی نہیں کرتا، وہ دوسروں کو عزت دیتا ہے، وہ رشوت نہیں لیتا اور وہ راستے سے چلتا اور گناہ نہیں کرتا. میرے عزیز بہن اور بھائیوں، خداوند کے کلام میں ہم نے دیکھا کہ یوسف کے متعلق بیان کیا گیا کہ وہ راست باز شخص تھا، اور چونکہ وہ راست باز ہے، جب اس کو یہ خبر ملی کہ مریم جو ہے وہ حاملہ ہے، تو اس کے لیے یہ آسان بات تو نہ ہوگی. ایک لمحہ کے لیے اپنے آپ کو یوسف کی جگہ رکھ کے سوچیں. اس دور میں نہیں، آج کے دور میں ہی سوچئے. ابھی یوسف کی مریم کے ساتھ منگنی ہوئی ہے، اور منگنی سے پہلے ہی یوسف کو یہ خبر ملی ہے کہ اس کی منگیتر جو ہے وہ حاملہ ہے. یوسف کا کیا مریم کے بارے میں خیال ہوگا؟ کیا سوچ ہوگی؟ کیا اس نے یہ نہیں سوچا ہوگا کہ یہ اولاد میری نہیں ہے، مریم نے مجھے دھوکہ دیا ہے؟ میں نے تو کیا خواب سوچے تھے کہ میں مریم کے ساتھ کس طرح زندگی بسر کروں گا، لیکن مریم نے مجھے دھوکہ دیا ہے. اس کے کس طرح خیالات ہوں گے کہ مریم نے کیوں میرے ساتھ ایسا کیا؟ اس نے ضرور خدا سے بھی سوال کیا ہوگا کہ میری ہونے والی بیوی نے اس طرح کا گناہ میرے ساتھ کیوں کیا کہ وہ شادی سے پہلے حاملہ پائی گئی ہے. اس وقت تک خداوند کا کلام یوسف تک نہیں پہنچا، ابھی فرشتہ اس تک پیغام لے کر نہیں آیا. میرے عزیز بہن اور بھائیوں، چونکہ یوسف جو ہے وہ کلام کہہ رہا ہے راست باز شخص ہے، اس لیے اس نے یہودی قانون کے متعلق اس کے مطابق مریم کو بدنام کرنا نہیں چاہیا. اس نے اس کی تذلیل نہیں چاہی. اگر وہ چاہتا تو یہودی قانون کے متعلق اس کو چراہے میں لا کر اس کو سنسار کرنے کا بھی وہ حکم دیا جا سکتا تھا،
लेकिन चूंकि वो रास्तबाज था, उसने क्या सोचा? उसने उसको चुपके से छोड़ देने का इरादा किया। मेरे अजीज बहन और भाइयों, उसको चुपके से छोड़ देने का मतलब भी ये है कि यूसुफ जो है वो 2 से 3 गवाहों के साथ मिलकर उनकी मौजूदगी में एक रिट लिखकर तलाकनामा उसको देगा और उसके साथ उसको कानून के मुताबिक जुर्माना भी देना है। लेकिन वो फिर भी इस बात को सामने नहीं लाना चाहता कि वो क्यों मरियम को छोड़ना चाहता है, क्योंकि वो मरियम की बेइज्जती नहीं चाहता, वो उसको बदनाम करना नहीं चाहता। आज खुदावंद का कलाम हमें सिखा रहा है कि खुदावंद चाहता है उसके लोग भी रास्तबाजी से अपनी जिंदगी बसर करें। खुदावंद चाहता है उसके लोगों की जिंदगी में भी इस तरह की रास्तबाजी पाई जाए, जिस तरह हमने ज़बूर 15 में देखा कि हम अपने बहन भाइयों की, अपने हमसायों की बदनामी ना चाहें, हम उनकी बुराई ना चाहें, बल्कि हम उनकी बेहतरी चाहें। हम उनको लोगों के सामने बदनाम करने वाले नहीं हों, बल्कि हम उनकी मुश्किल में उनका साथ देने वाले हों, उनके साथ खड़े होने वाले हों, उनसे मोहब्बत करने वाले हों, जिस तरह मसीह ने हमसे मोहब्बत की। क्योंकि मसीह ने कहा कि जैसे मैंने तुमसे मोहब्बत की वैसे ही तुम भी एक दूसरे से मोहब्बत रखो, ताकि लोग जाने कि तुम मेरे शागिर्द हो। मेरे अजीज बहन और भाइयों, आज हम यूसुफ की जिंदगी से सीखते हैं कि हमें दूसरे लोगों को किस तरह ट्रीट करना चाहिए, हमें अपने बहन भाइयों को उनके साथ हमारा किस तरह का मेल मिलाप होना चाहिए। मेरे अजीज बहन और भाइयों, खुदावंद चाहता है कि जब वो हमसे कलाम करता है तो हम उसी तरह उसके कलाम के मुताबिक अपनी जिंदगियां जो है फर्मा बरदारी से गुजारें। आज जब यूसुफ ने उसको चुपके से छोड़ने का इरादा किया तो हम देखते हैं कि 20वीं आयत में खुदावंद का कलाम जो है वो यूसुफ तक पहुंचता है। और खुदावंद के कलाम में 20वीं आयत में यूं लिखा है, वो इन बातों को सोच ही रहा था कि खुदावंद के फरिश्ता ने उसे ख्वाब में दिखाई देकर कहा, आए यूसुफ इब्ने दाऊद, अपनी बीवी मरियम को अपने यहाँ ले आने से ना डर, क्योंकि जो उसके पेट में है वो रूह कुदुस की कुदरत से है। उसके बेटा होगा और तू उसका नाम यीशु रखना, क्योंकि वही अपने लोगों के उनके गुनाहों से नजात देगा। इसके बाद 24वीं आयत में कलाम में लिखा है कि यूसुफ ने जाग कर वैसा ही किया जैसा खुदावंद के फरिश्ता ने उसको कहा। मेरे अजीज बहन और भाइयों, खुदावंद का पैगाम जो है वो यूसुफ तक पहुंचा। खुदावंद का फरिश्ता उस तक यूसुफ तक पैगाम लेकर गया कि इस दुनिया में जो है वो नजात दहिंदा आने को है, जो सारी दुनिया को इस उनके गुनाहों से नजात बख्शेगा, और तू उसका नाम यीशु रखना। और वो यीशु जो है वो रूह कुदुस की कुदरत से इस वक्त जो है वो मरियम के पेट में जो है वो हामला जो है वो उस वक्त उसको जो हामला है वो बेटा होगा। मेरे अजीज बहन और भाइयों, यूसुफ ने खुदावंद के कलाम की पैरवी की, उसने फर्मा बरदारी की और उसने क्या किया, अपनी बीवी को अपने यहाँ ले आया। बहुत दफा खुदावंद हमसे भी कलाम करता है, हमें भी उस वक्त शायद खुदावंद के कलाम की समझ ना आए कि खुदावंद हमसे क्या कलाम कर रहा है, लेकिन जिस तरह यूसुफ ने फर्मा बरदारी की, उसने खुदावंद के कलाम के मुताबिक मरियम को अपने घर में ले आया। खुदावंद चाहता है जब वो हमसे कलाम करता है हम भी उसी तरह फर्मा बरदारी के साथ उसके कलाम को हाँ और आमीन के साथ अपनी जिंदगियों में कबूल करें।
हो सकता है कि जिस वक्त खुदा हमसे कलाम करता है वो कलाम उस वक्त हमारे लिए उसको तस्लीम करना भी मुश्किल हो कि इन हालात में खुदावंद किस तरह मुझसे ये करने को कह रहा है, लेकिन खुदावंद अपने वक्त पर हमारी जिंदगी में उस कलाम को पूरा करता है। अगर हम ऐसे खुदा पर यकीन रखते हो जो कि हमारी सोचों के मुताबिक चलता हो, तो फिर तो हमारे लिए यकीन करना बहुत आसान होता है। लेकिन मेरे अजीज बहन और भाइयों, खुदावंद जो है वो हमारी सोचों के मुताबिक नहीं, बल्कि वो अपनी मर्जी से हमारी जिंदगियों को अपनी मर्जी के मुताबिक प्लान देता है। इसलिए जब खुदावंद हमसे कलाम करता है तो उस कलाम को अपनी जिंदगी में कबूल करें और खुदावंद को उस कलाम को हमारी जिंदगी में पूरा करने का मौका अता करें। आज हम देखते हैं यूसुफ जो है वो खुदावंद के कलाम के मुताबिक चला, उसने उसकी मर्जी को पूरा किया। हमारी जिंदगी में भी खुदा चाहता है कि हम जो है खुदावंद की आवाज को सुने। हमारी जिंदगियों में क्रिसमस जो है वो खुशी का पैगाम लेकर आता है, और खुशी के साथ साथ हम देखते हैं कि हमारे लिए मोहब्बत का पैगाम भी है। आज आप शायद सोचते हो कि जब हम दुनिया में देखते हैं तो हमें अपने गिर्द खुशी नज़दीक नहीं दिखाई नहीं देती, हमें नफरत दिखाई देती है। हमें जो है अपने नज़दीक जो है अपने इर्द गिर्द जो है वो अमन दिखाई नहीं देता। लेकिन खुदा चाहता है जब वो हमसे कलाम कर रहा है हम क्रिसमस की असल रूह को जानने वाले हों और खुदावंद को अपनी ज़िंदगी में जगह दें। मेरे अजीज़ बहन और भाइयों, खुदावंद चाहता है कि हम इन मुश्किल हालात में भी खुदावंद ने जो हमसे वादे किए हैं उनको याद रखें और खुदावंद के कलाम की पैरवी करते हुए उसके पीछे चलते जाएं, और वो हमें ज़रूर उस मंजिल तक लेकर जाएगा और उस कलाम को पूरा करेगा जो उसने हमारी ज़िंदगियों में किया है। आमीन। मेरे अजीज़ बहन और भाइयों, जब हम यूसुफ की ज़िंदगी में देखते हैं यूसुफ ने किस तरह प्लान किया होगा कि मैं नासरत में रहूँगा, जिस तरह वो बढ़ाई का काम करता था, और मैं अपने ख़ानदान के साथ एक आराम की ज़िंदगी बसर करूँगा। लेकिन हम देखते हैं कि खुदावंद का कलाम मसीह की पैदाइश के बाद दोबारा उस तक पहुँचता है और फरिश्ता उसको क्या कहता है कि इस बच्चे को लेकर मिस्र को चला जा। मेरे अजीज़ बहन और भाइयों, यूसुफ जो है जो हमें क्रिसमस ड्रामों में इतना अहम किरदार दिखाई नहीं देता और हम मरियम और यीशु को सिर्फ अहमियत दे रहे होते हैं, आज खुदावंद के कलाम में हम देख रहे हैं कि खुदावंद जो है वो यूसुफ से किस तरह काम ले रहा है और यूसुफ जो है किस तरह खुदावंद के कलाम की फर्मा बरदारी करता है। और खुदावंद ने यूसुफ को क्या जिम्मेदारी दी कि उसको माँ का और बच्चे का ख्याल रखना है। यूसुफ खुदावंद के कलाम के मुताबिक जो है मरियम का और बच्चा यीशु को लेकर मिस्र तक जाता और वो उनकी देखभाल करता है। मेरे अजीज बहन और भाइयों, खुदावंद आज हमसे कलाम कर रहा है। खुदावंद आज हमें भी सिखा रहा है कि हमें कलीसिया में रहते हुए अपने बहन भाइयों के साथ रहते हुए किस तरह क्रिसमस की इस हकीकी रूह के मुताबिक जिंदगी बसर करने की ज़रूरत है। हमें भी किस तरह अपने बहन भाइयों की, अपने इर्द गिर्द लोगों की, उनकी मदद करने की, उनकी देखभाल करने की ज़रूरत है। हमें किस तरह उनके साथ चलने की ज़रूरत है और जिस तरह खुदावंद का कलाम हमें सिखाता है हमें उस तरह उसकी पैरवी करने की ज़रूरत है। मेरे अजीज बहन और भाइयों, आज खुदावंद हमसे कलाम कर रहा है। यीशु आज कह रहा है
میں آئے میرے بیٹے اور بیٹی تیرے لیے اس دنیا میں آیا، میں نے اپنے لیے تیری زندگی تیرے لیے اپنی زندگی دی، تیرے لیے میں نے انسان کا روپ دھارا، کیا آج تو مجھے اپنی زندگی دیتی ہے؟ آج مسیح ہم سے سوال کر رہا ہے، وہ چاہتا ہے کہ ہم کرسمس کے موقع پر کرسمس کے حقیقی معنی کو جانتے ہوئے، خداوند کی پیروی کرتے ہوئے، فرما برداری کرتے ہوئے اپنا آپ اس کو دیں۔ آخر میں آپ کے ساتھ ایک بچے کی سٹوری شیئر کرنا چاہوں گا۔ جس طرح ہم جانتے ہیں کہ کرسمس پر پلے ہوتے ہیں، ٹیبلوز ہوتے ہیں جس میں بچہ یسوع، مریم اور سرائے کا مالک دکھایا جاتا ہے۔ ایک جگہ پر میں نے اس ٹیبلو کے متعلق پڑھا کہ ایک سنڈے اسکول میں، سنڈے کلاس میں ٹیچر نے خاص ٹیبلو پریپیئر کیا جس میں 7 سے 8 سال کے بچوں کو اس نے شامل کیا۔ ان 7 سے 8 سال کے بچوں میں ایک بچہ ایسا تھا جو قد و قامت میں ان بچوں سے بہت بڑا تھا اور کافی موٹا تازہ بھی تھا۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ وہ بدنی طور پر، مینٹلی طور پر تھوڑا سا ویک تھا، جس وجہ سے وہ دوسرے بچوں سے بڑا بھی دکھائی دے رہا تھا۔ جب کرسمس ٹیبلو پریپیئر کیا گیا تو سب بچوں نے چاہا کہ ٹیچر کو کہا کہ جو سرائے کا جو مالک ہوگا اس کا رول جو ہے وہ اس سب سے بڑے بچے کو دیا جائے، کیونکہ ان کے نزدیک جو سب سے برا شخص یا ویلن تھا وہ سرائے کا مالک تھا، جس نے مریم اور یوسف کو جگہ نہیں دی تھی۔ جب ٹیبلو شروع ہوا اور مریم اور یوسف جو ہے وہ اس سرائے کے مالک کے پاس آتے ہیں اور اس سے درخواست کرتے، ریکویسٹ کرتے ہیں کہ ہمیں رہنے کے لیے جگہ درکار ہے، کیونکہ اس بچے کے وضع حمل کا وقت آ چکا ہے۔ تو ایک وقت کے لیے وہ جو سب سے بڑا بچہ ہے جس کو سرائے کے مالک کا رول دیا گیا ہے، جب اس سے وہ ریکویسٹ کرتے ہیں وہ بچہ خاموش ہو جاتا ہے۔ سارے اس کے جواب کا انتظار کر رہے ہوتے ہیں۔ کچھ سوچنے کے بعد وہ جواب دیتا ہے کہ اس وقت سرائے میں جگہ نہیں ہے، لیکن تم میرا کمرہ لے سکتے ہو، میرا کمرہ استعمال کر سکتے ہو۔ ایک وقت کے لیے وہ سنڈے اسکول کی ٹیچر جس نے یہ ٹیبلو تیار کیا تھا، اس نے سوچا کہ اس بچے نے سارا ٹیبلو جو ہے وہ برباد کر دیا، لیکن وہ ہال جو تھا وہ تالیوں سے گونج پڑا۔ اس کی کیا وجہ تھی؟ اس بچے نے حقیقی طور پر مسیح کو اپنی زندگی میں قبول کیا۔ اس نے حقیقی کرسمس کی اس روح کو اجاگر کیا۔ اس نے کہا سرائے میں جگہ نہیں، لیکن میں اپنا کمرہ، اپنا گھر تمہیں دیتا ہوں۔ میرے عزیز بہن اور بھائیوں، آج مسیح ہم سے بھی سوال کر رہا ہے۔ آج ہماری زندگی میں بھی وہ ہم سے پوچھ رہا ہے کہ میں تمہارے لیے اس دنیا میں آیا، میں نے تمہارے لیے جنم لیا اور میں تمہاری خاطر صلیب پر میں نے تمہارے گناہوں کے لیے اپنی جان دی۔ آج وہ ہمیں اپنے کیلوں سے چھدے ہوئے ہاتھ دکھا رہا ہے۔ آج وہ کہتا ہے آئے میرے بیٹے اور بیٹی، میں نے اپنا آپ تجھے دیا تاکہ تو ان گناہوں کی زندگی سے رہائی پائے اور ہمیشہ کی زندگی میں داخل ہو۔ جب میں نے تجھے اپنا آپ دیا تو کیا آج اس کرسمس کے موقع پر، آج اس خوشی میں، کیا تو مجھے اپنا آپ دیتا ہے؟ کیا تو اپنی زندگی مجھے دیتا ہے؟ میرے عزیز بہن اور بھائی، خداوند چاہتا ہے کہ ہم اپنی زندگیوں میں مسیح کو وہ جگہ دیں، مسیح کو وہ رتبہ دیں اور جانیں کہ وہ کیوں اس دنیا میں آیا۔ آج وہ ہم سے کلام کر رہا ہے،
آج وہ چاہتا ہے کہ اس کے بیٹے اور بیٹیاں، اس کے بچے اس کی طرف لوٹ آئیں۔ آج وہ چاہتا ہے کہ جس طرح اس نے اپنا آپ ان کو دیا، آج آپ بھی اس کرسمس کی حقیقی روح میں اپنی زندگیاں اس کو دیں اور اس خوشی میں اس کے ساتھ شامل